اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اہل سنت کا بہت بڑا نام، آپ 1856 میں عیسوی پیدائش ہے اور 1921 کے اندر آپ کی وفات ہے اور ٹوٹل عمر آپ کی بنتی ہے 65 سال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بیک وقت کئی علوم پر مہارت تام عطا فرمائی تھی۔ 55 علوم کے بارے میں کہیں 57 ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا 200 علوم پر مہارت تھی۔ ایک تو آپ کو مجدد تک کا کام یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کروائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ حضور کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ماہ میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دیا اور اعلیٰ حضرت کے شیخ، آپ کے شیخ سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو یہی کہتا ہوں جب حشر میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے کیا لایا، کہوں گا میرے پاس تو یہی عمل ہے۔ احمد رضا۔ علامہ اقبال نے آپ کے لیے کہا ہمارے دور کا ابو حنیفہ امام احمد رضا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا یا رسول اللہ کہ حضور آپ کا نائب اس دنیا میں اس وقت کون ہے؟ فرمایا احمد رضا۔ بڑے لوگوں نے ترجمے کیے قرآن شریف کے آپ کے سامنے، 100 سے زیادہ اردو تراجم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان شریف کو تحریر فرمایا اس کی شان نرالی، اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں میں قلم ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک موضوع لکھ رہے ہوتے تھے، اس کے ساتھ دوسرا موضوع لکھ رہے ہوتے تھے۔ کتاب 1000 ہے، 65 سال عمر ہے، اتنی برکت، اور پھر اگر 1000 کتابوں کو جمع نفی کرو تو وقت کتنا بنتا ہے؟ ہر 19 منٹ کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے کسی نے اعتراض کر دیا کہ جی یہ شرک بڑا کرتے ہیں فلاں، آپ نے ان کو دعوت دی سارے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ بات کر لو۔ ایک طرف سارے طبقات جو ان کے تھے، اعلیٰ حضرت اکیلے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم ٹائم چاہیے 8 سے 10 گھنٹے، پھر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وہ سارے مل کر دلائل جمع کر رہے ہیں۔ الدولت المکیہ 8 گھنٹے میں آپ نے کتاب تحریر کر دی، ان کو سامنے بٹھا دیا، سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی بات شروع کرو۔ سوال کرتے رہے، جواب بھی دیتے رہے، خود کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب ختم ہو جو پھر بتانا۔ آپ نے جب شروع کیا الدولت المکیہ علم غیب کے اوپر کتاب ہے، یہ 8 گھنٹے میں مدینہ پاک میں بیٹھ کے لکھی۔ اب وہ منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس، لائبریری نہیں تھی ان کے پاس، جاتے حوالہ چیک کرتے، دیکھتے، بغیر کسی چیز کی کتاب کے چھان بین کے سارے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد 8 گھنٹے تھے، 8 گھنٹوں میں ہم نے اتنی تیاری کی، انہوں نے ہمارے مقابلے میں اتنے دلائل جمع کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے جتنے ان کے مفتی علماء جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے نے سب کو خاموش کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے تلوار کے اوپر کھڑے ہونا آسان ہے، نعت لکھنا بڑا مشکل ہے۔ پوچھا جاتا وہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں ادھر گیا تو ادھر تو مقام الوہیت ہے، اللہ کا مقام ہے، اس طرف یعنی اللہ کی ذات ہے، اگر بڑھا دوں تو ادھر اللہ ہیں، اگر کم ہو گیا تو نبی کی شان میں کمی آ گئی تو مر گیا، ختم ہو گیا، کیا بچے گا؟ اور یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث ہے، یہ ایک حدیث ملتی ہے اور ضعیف حدیث ہے۔ لوگ جمع ہو کے علماء ان کے آ گئے کہ یہ آپ انگوٹھے چومتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ضعیف حدیث پر 250 دلائل دیے، کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ یہ البرٹ سائنسدان ہے، کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا محدث تھے تو اور کچھ نہیں تھا، آپ ہر میدان کے ماہر تھے۔ 1919 کے اندر اس نے لکھا کہ 6 سیارے آپس میں ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں گے تو دنیا کو بہت نقصان ہوگا لیکن امریکہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ البرٹ نے کہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بیان جاری کر دیا،
آپ نے فرمایا نہ سیارے ٹکرائیں گے، نہ اس کے بعد امریکہ کو نقصان ہوگا، کسی کو کوئی نقصان نہیں، اسی طرح روٹین کے ساتھ یہ دنیا چلے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی، سیاروں میں تھوڑی گردش ہے لیکن دنیا پہ اس کا کوئی اثر آنے والا نہیں ہے۔ یہ ولایت پر نہیں کہا آپ نے علم کے مطابق کہا، علم حیات کے مطابق کہا۔ اور یہ پوری بحث جو ہے فتاوی رضویہ 23 نمبر جلد کے اندر موجود ہے۔ دنیا نے دیکھا 1919 کے اندر جو ڈیٹ اس البرٹ نے بتائی تھی، زمین پر کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا، تو بتائیں ہمارے اعلی حضرت بڑے سائنسدان ہوئے کہ کوئی آج تک میری ذہن میں نہیں ہے اور ہم نے نہیں دیکھا کوئی اردو کی کتاب کو عربی کیا گیا۔ جامع ازہر کے اندر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اس کو اردو کو عربی میں تبدیل کر کے وہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ ہدایت بخش شریف، اس ہدایت بخش شریف کو تبدیل کر کے اردو سے عربی بدل کے وہاں یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ تیمم کرتے ہیں کتنی چیزوں سے کر سکتے ہیں، پتھر سے، مٹی سے، شیشہ بھی مٹی کی قسم میں سے ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ زور لگا لیں، کسی پڑھے لکھے کو بٹھا لیں جو عالم بھی ہو بٹھا لیں، 20 چیزیں نکال سکے گا، 10 چیزیں نکال سکے گا، 15 چیزیں نکال سکے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 250 اجزاء ایسے نکالے ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سلام دیکھیں تو اعلی حضرت جیسا سلام بھی کسی کا، اسی طرح نعت دیکھیں تو نعت میں بھی اعلی حضرت کمال ہیں، علم میں بھی کمال ہیں، عمل میں بھی کمال ہیں۔